حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جن 5 آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ آپ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ سورج چاند کا بنانے والا کون؟ دنیا کے اندر تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والی کس کی ذات؟ کون ہے خالق؟ کون ہے مالک؟ کون ہے مدبر اور پالنہار؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرما رہے تھے۔ اسی درمیان جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور آپ کے پاس قرآن کریم کی پہلی وحی، غار حرا کی پہلی پکار اقرأ باسم ربک الذی خلق کا نزول ہوتا ہے، اور بڑے ہی پیارے اور اچھوتے انداز میں کہ جبریل امین علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چپکایا، سینے سے زور سے دبایا اور فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو دوسری مرتبہ اپنے سینے سے بہت زوروں سے دبایا، گویا کہ اس نے آپ کی پوری قوت کو نچوڑ دیا ہو اور کہا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل امین نے آپ کو پھر سے سینے سے لگایا، زور سے بھیجا، گویا کہ آپ کی طاقت اور قوت کو اس نے نچوڑ دیا ہو اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کریمہ تھی جو سب سے پہلے پہل جبریل امین لے کر کے آئے غار حرا کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا پیارا پیغام سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، اقرا کا پہلا پیغام، اللہ رب العالمین کا پہلا پیغام، جبریل امین جو وحی لے کر آئے اس کے اندر پہلا پیغام جو تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھلا دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ تمام چیزیں بتلا دیں، سکھلا دیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں کریمہ سب سے پہلے پہل نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ پڑھیے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، اسلام کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے، کیا وقعت ہے کہ پہلا پیغام جو آیا آسمان کی جانب سے وہ پڑھنے کے بارے میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے اقرا اقرا، 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آتا ہے کہ آپ پڑھیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الذی علم بالقلم، قلم کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر تعلیم کے جو آداب ہیں، کس طریقے سے علم کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے لیے قلم کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حصول علم کے لیے معاون جو چیز ہوتی
ہوتی ہے وہ قلم ہے، اور قلم کا بھی ذکر کر دیا کہ اسی کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں پر تین کی، کہیں زیتون کی، کہیں طور سینین کی، اور کہیں بلدہ امین کی قسم کھائی ہے، لیکن ان تمام قسم کو کھانے سے پہلے رب العالمین نے اگر کسی چیز کی سب سے پہلے قسم کھائی ہے تو وہ قلم کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بھی علم کی اہمیت صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، تو اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم پہلے کھائی ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے پہلے اگر کسی چیز کو رب کریم نے پیدا فرمایا ہے تو وہ ہے قلم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، پہلی وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے وہ قلم ہے۔ اس سے بھی علم کی اہمیت اور وقعت اور اس کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے علم کے سیکھنے والے اور علم کے عالم اور علم کے سیکھنے والے، ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مکالمہ کر رہا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، اس زمین کے اندر میں ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، ایک جانشی بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم اور آپ ذرا سمجھیں، یہ خلیفہ اور جانشی اللہ تعالیٰ اپنا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ خلیفہ اور نائب اس کا ہوتا ہے جو انسان فوت ہو جائے یا انسان جو غائب ہو جائے، جو موجود نہ رہے، تبھی اس کا نائب اس کے قائم مقام آ کر کے کام کو انجام دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے حی لا یموت، اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتوں، میں ایک جانشی، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ خلیفہ جو بنے گا، وہ خلیفہ نسلاً بعد نسل، جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا وہ خلیفہ بنے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے آنے سے پہلے، اولاد آدم کی تخلیق سے پہلے، دنیا کے تمام علاقوں میں جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان تمام جنات کو صحراؤں میں، فضاؤں میں ان کی جانب ان کو ہٹا دیا گیا اور خبردار کر دیا گیا اے جناتوں کی جماعت، اب تمہیں انسانوں کی جماعت میں نہیں رہنا ہے، اب تمہیں جنگل اور بیابان صحرا میں رہنا ہے۔ اگر کوئی جنات آتا ہے انسان کی آبادی کے اندر تو اللہ رب العالمین کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو چنانچہ دنیا کے اندر جو آبادی موجود تھی انسان کے آنے سے پہلے وہ جنات تھی، اللہ رب العالمین ان کا خلیفہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یا رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، تو ایسوں کو کیوں بنائے گا جو دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، جو اختلاف کریں گے، خوریزی کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے؟ ایسوں کو آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خوریزی کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیرے حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی انسان تو پیدا نہیں کیے گئے، لیکن فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا کہ اولاد آدم اگر دنیا میں آئیں گی، انسان کو اگر دنیا میں بھیجا جائے گا، یہ اختلاف کریں گی؟ کیوں یہ اعتراض کیا؟ کیونکہ فرشتوں نے دیکھ لیا تھا اس دنیا کے اندر جو جنات رہ رہے ہیں وہ بڑی سرکشی مچائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اختلاف کرنا، خوریزی کرنا ان کا روز کا شیوا ہے۔ اسی بنیاد پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ نسل انسانی آباد ہو گئی دنیا کے اندر، یہ بھی اسی روش پر چلے گی، یہ بھی اختلاف کریں گے، یہ بھی خوریزی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں کی جماعت
جماعت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے اختلاف کریں گے، لیکن اسی نسل کے اندر، اسی اولاد آدم کے اندر نیک لوگ بھی آئیں گے، انبیاء و رسول آئیں گے، رسول آئیں گے، نبی اور پیغمبر آئیں گے، بہت سارے اچھے اچھے لوگ آئیں گے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، آدم علیہ السلام کو علم سے نواز دیا، تمام چیزوں کا سرسری طور پر آدم کو علم دے دیا گیا۔ یہ چیز کیا ہے؟ وہ اے سی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ ٹوٹی ہے، یہ بلب ہے، جتنے بھی چیزیں دنیا میں آنے والی تھیں ان تمام چیزوں کا سرسری علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے سوال کیا، یہ بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا کیا نام ہے؟ فرشتوں کی جماعت بتاؤ یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ بادل کا فرشتہ ہے، یہ روح نکالنے کا فرشتہ ہے۔ فرشتے جس کام پر مامور ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے، اس کے علاوہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا سرسری علم دے دیا۔ اور چنانچہ اب جس کو ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، اس کے اندر وہ غوطہ زن ہو جائے، اس کے اندر وہ ریسرچ کر سکتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے رب العالمین نے پوچھا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا تم بتاؤ ان کے کیا نام ہیں؟ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنانا شروع کر دیے۔ اے اللہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ چمچے ہیں، یہ دیگچی ہے، یہ دیگچی ہے، یہ فلاں چیز کا نام ہے، یہ فلاں چیز میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان کے نام بھی بتا دیے، اور کن مقصد کے تحت اور کس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے اس کی حکمت کو بھی سمجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا دیکھیں، فرشتوں کو تو خاص چیزوں کا علم تھا، اور آدم علیہ السلام کو سرسری طور پر تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم آج علوم و فنون میں ماہر ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ کو بھی ہم کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ پنکھا ہے، وہ کولر ہے، وہ واٹر کولر ہے، لیکن اب اگر کسی شخص کو اس کا ماہر بننا ہے اس میں وہ ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے سے علم کے پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، گہرائی تک وہ جا سکتا ہے۔ لیکن سرسری علم اولاد آدم میں سے ہر شخص کو کما حقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو علم سے نوازا، اور علم سے نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ملائکہ اور فرشتوں سے کہا، اے ملائکہ اور فرشتوں کی جماعت اسجدوا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ ایک چیز تو یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے فلاں چیز کو سجدہ کرو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہی کافی ہے، یہ حکم ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنا یہی عبادت ہے۔ چنانچہ ایک اس کا جواب تو یہ ہوا کہ رب العالمین کا حکم تھا اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شرعیت میں جائز تھا۔ جیسے کہ برادران یوسف کو حکم ہوا تھا کہ وہ یوسف کو سجدہ کریں، اپنے ماں باپ کو سجدہ کریں۔ پہلی شرعیت میں لوگوں کے سامنے جھکنا، جھک کر کے سلام کرنا، ان کو سجدہ کرنا، یہ چیز جائز تھی، لیکن اب کی شرعیت میں جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور منع کر دیا ہے کہ سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو حکم دیتا بیویوں کو وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اب سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں پر ہم اور آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام جب علم سے لیس ہو گئے تو ملائکہ اور فرشتے کی
جماعت ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا پیغام ملتا ہے، کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے، اس کے سامنے لوگ ادب سے پیش آتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہے، یہ قدر و منزلت کے مالک ہیں، یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کا درجہ ہے جس بنیاد پر فرشتے بھی جھک کر کے سلام کرنے کے لیے مجبور تھے آدم علیہ السلام کے لیے۔ علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں یہ بات بھی کافی ہے، آپ ذرا قرآن کریم پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر امیری اور غریبی کے فرق کو بیان نہیں کیا، کالے اور گورے کے فرق کو بیان نہیں کیا، عربی اور عجمی کے فرق کو نہیں بیان کیا، رنگ و نسل کے فرق کو نہیں بیان کیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی فرق کو بیان کیا ہے تو علم اور غیر علم والے کے فرق کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے علم والے اور غیر علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، کالے گورے برابر ہیں، امیر غریب اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، لیکن ایک عالم اور ایک غیر عالم اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو علم والا ہوتا ہے اس کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بڑھا ہوا ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ رب نے اعلان فرما دیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات کو اونچا کر دیتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے درجے کو بھی بلند کر دیتا ہے جن کو علم سے نوازا گیا ہے، جن کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے، ان کا مقام اونچا ہے، ان کا درجہ بہت ہی نرالا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کے اس زمانے میں جس کے پاس جتنا علم ہے اسی کے مطابق اس کو قدر و منزلت نصیب ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کی تعظیم اس کی قدر اتنا ہی کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو علم سے نواز دیا گیا، جس کو علم سے آراستہ کر دیا گیا وہ خیر کثیر کا مالک ہو گیا، اس کے پاس بہت زیادہ بھلائی اکٹھا ہو چکی ہے۔ حکمت سے مراد علماء نے بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث کا یہ علم ہے، جس کے پاس یہ علم ہے گویا کہ اس کو خیر کثیر سے نواز دیا گیا ہے۔ اور پھر علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی کافی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد متعین ہے، آپ دعا کریں اس کی بھی حد متعین ہے، آپ عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی ایک حد متعین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ نے بہت لمبا قیام کیا، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ اس قدر آپ لمبا قیام فرماتے ہیں، رب العالمین نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سارے گناہ آپ کے بخش دیے گئے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ رب نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی ما انزلنا علیک القرآن الا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، ہر چیز کی حد متعین ہے، لیکن جب باری آتی ہے علم کی، جب باری آتی ہے تعلیم کی، رب نے کیا فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر اپنے رب سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے دعائیں کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ تعلیم کا مقام ہے، یہ علم کا مقام ہے، کیونکہ انسان مہد سے لے کر کے الحد تک وہ طالب علم ہے، جب سے پیدا ہوا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک وہ صرف اور صرف سیکھ رہا ہے۔ انسان کامل نہیں ہو سکتا، وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ یہ علم کا مقام اور علم کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہاتھی کتنا بڑا طاقت والا جانور ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے، جسامت کے اعتبار سے، قدامت کے اعتبار سے، لیکن ذرا ہم اور آپ دیکھیں اس ہاتھی کے اوپر سوار کون ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، وہ انسان سوار ہے جس کو
رب نے علم عطا کیا ہے اس انسان کو معلوم ہے طاقت و قوت والے شخص کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ رب نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے اولاد آدم ہم نے تجھ کو عزت سے نوازا ہے، ہم نے تجھ کو خشکی میں اور تری میں سوار کیا ہے۔ خشکی کے اندر بھی تو سواریوں کو چلا رہا ہے، یہ گاڑیاں، یہ سواریاں، یہ موٹر، یہ بس، یہ ٹو ویلر، یہ فور ویلر اور یہ جہاز، یہ تمام چیزوں کو کون قابو میں کر رکھا ہے؟ علم والا جو انسان ہوتا ہے وہی ان تمام چیزوں کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ، اور اسی طریقے سے اولاد آدم کو ہم نے تری میں سوار کر دیا ہے، وہ سمندروں کی سیر کرتا ہے، وہ بادبانی کشتیاں چلا رہا ہے، جہاز وہ چلا رہا ہے، کشتیوں پر وہ سوار ہو رہا ہے اور اس کی سواری وہ کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کس بنیاد پر ہے میرے بھائیوں؟ علم کی بنیاد پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بڑی اہمیت بتائی ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو علم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ہمیں علم کی شمع کو روشن کرنا ہوگا میرے بھائیوں، تبھی ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ ہم اپنی قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تعلیم بہت ہی ضروری ہے اور تعلیم کے میدان میں آئے بغیر ہم ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا، جو انسان ایسے راستے پر چلتا ہے یبتغی فیہ علما، جس کے اندر وہ علم کو تلاشتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنت، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے وہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ دنیا کی طرف نہیں جا رہا ہے، مال و متاع کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کو ہموار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان علم کو سیکھتا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے آتا ہے، اس کے لیے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر خیر اور برکت کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے۔ تو آج علم کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا سبھی لوگ عالم بن جائیں، کیا سبھی لوگ مولانا بن جائیں؟ میرے بھائیوں ضرورت ہے، اور پچھلے خطبے کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ ہمارے اندر حافظ کی، عالم کی، انجینئر کی، ڈاکٹر کی، ہر انسان کی ضرورت ہے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی، صحابہ کرام زار و قطار رو رہے تھے، صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار تھی۔ عبداللہ ابن عباس جن کو آج دنیا سلام کرتی ہے اور ان کو مفسر قرآن کا لقب سے نوازا گیا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں غم کی بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا، ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے تھے وہ تعلیم ابھی باقی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بازو میں کھڑا ہوا نوجوان اعتراض کرتا ہے اے عبداللہ ابن عباس تم کیا کہہ رہے ہو، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ کی مقدس جماعت موجود ہے، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، ہمیں علم کی کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کی جماعت موجود ہے، ان سے ہم مسائل کو سیکھ لیا کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا، اس کی رفاقت میں نے ترک کر دی، اس کی صحبت میں نے پھر اختیار نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا اور میں نکل پڑا علم کو حاصل کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے خبر لگی، مجھے علم ہوا کہ مدینہ کے باہر ایک شخص رہتا ہے اور اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نکل پڑا مدینے کے اندر سے، دوپہر کا وقت تھا، اپنی چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کر کے جب میں اس کے دروازے پر پہنچا دوپہر ہو چکی تھی، سخت دھوپ کی شدت تھی،
میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دروازے کو دستک دیا جائے، اپنی چادر کو لپیٹ کر کے تکیہ بنا کر کے ان کے دروازے پر میں لیٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز عصر کے وقت وہ صحابی جب دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ میرے گھر پر، میرے دروازے پر کون سی چیز تم کو یہاں پر کھینچ کر کے لے آئی ہے؟ مجھے حکم دیتے میں خود تمہارے پاس چلا آتا۔ کہا کہ نہیں، آپ علم والے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ ہمیں خبر لگی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو آپ نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں اس کو سیکھنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علم سے آراستہ ہو گئے، علم سے لیس ہو گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے، قرآن کا درس دے رہے تھے، تفسیر بتلا رہے تھے۔ وہی نوجوان جو عبداللہ ابن عباس کا ساتھی تھا، وہ دیکھا عبداللہ ابن عباس کو تو وہیں پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں ادھر آؤ۔ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھ کر کے سکھا رہا ہے، اس کے مطلب اور مفہوم کو بتا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہم میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ وہ فائق ہے اور سب سے زیادہ وہ ہوشیار شخص ہے، جس نے وقت کی قدر کی اور علم کو حاصل کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، صبح سے شام تک کھانے کی حاجت 2 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر سانس پر پیش آتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو، انسان کو کھانے پینے کی ضرورت صرف 2 مرتبہ پیش آتی ہے، لیکن علم کی ضرورت اس کو ہر سانس پر پیش آتی ہے۔ اس لیے علم کو حاصل کرو، تعلیم کے میدان میں آگے آؤ۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگوں، مجھ کو 2 لاکھ حدیثیں اس طریقے سے یاد ہیں جس طریقے سے لوگوں کو قل هو اللہ احد کی سورہ یاد ہے، ایسی 2 لاکھ حدیث مجھ کو یاد ہے زبانی طور پر، اصبر میں اس کا حافظ ہوں۔ تو کتنا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، 5 چیز ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا، زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے، اور پھر حج بیت اللہ کے مسائل، ان تمام چیزوں کا سیکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے وہ ان کا علم سیکھے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ عالم لوگ سیکھ رہے ہیں، عالم لوگ اس کے بارے میں الحمدللہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن جو ضروری علم ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے علم کو سیکھنا۔ یہی 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو توحید کا علم ہو، رسالت کا علم ہو، نماز کے مسائل کا علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، اور روزے کے جو مسائل ہیں، حج بیت اللہ کے جو مسائل ہیں، ہر مسلمان کو ان کا سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر وہ نہیں سیکھتا ہے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد ہے ایک مسئلہ، میرے طالب علمی کا زمانہ تھا، جنازے کی نماز تھی، تیمم کرنا یہ وضو کا بدل ہے، پانی وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک صاحب نے سوچا اگر ہم وضو کرنے کے لیے وہاں جاتے ہینڈ پائپ کے پاس تو جنازے کی نماز میری فوت ہو جائے گی، لاؤ ہم تیمم کر لیں۔ لیکن بیچارے کو افسوس کی بات، تیمم کا اس کو علم نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو نکالا اور دھول اور مٹی میں لے کر کے، اور مٹی کو لے کر کے منہ میں پھانک لیا، استغفر اللہ۔ اس کو تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں، وہ سوچا جس طریقے سے ہم کلی کرتے ہیں نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، اسی طریقے سے تیمم بھی کیا جاتا ہے، اور لے کر کے پوری مٹی کو چہرے پہ رگڑ رہا ہے۔ علماء نے دیکھا، کہا آپ کے لیے ہلاکت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے، پھٹکار لگائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت مجھ کو یاد آئی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آخری حدیث سے وقت ختم ہو رہا ہے، بیان فرماتے ہم لوگ سفر پہ روانہ ہو گئے،
ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، لہذا رات کا وقت تھا، تاریکی تھی رات کی، ایک پتھر آیا دشمن کی جانب سے، ہمارے ساتھی کے سر پر لگا اور ہمارا ساتھی زخم سے چور ہو کر کے وہ گر گیا۔ چنانچہ وہ نماز عشاء کے وقت لوگوں سے مسئلہ پوچھتا ہے، معاف کیجیے گا، نماز فجر کے وقت وہ بندہ سویا رات میں، صبح کو بیدار ہوا، صحابی رسول ہیں، ان کو غسل کی حاجت پیش ہوئی، لوگوں سے پوچھتے ہیں حل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، پانی تو موجود ہے، تیمم تو اس وقت جائز ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، مسئلے کا علم نہیں تھا، پانی موجود ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے غسل کیا، نماز ادا کی اور زخم کی شدت نے اضافہ کیا، ان کی وفات ہو گئی، وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ قافلہ جب مدینہ پہنچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا قتلہم اللہ، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا اللہ ان سب کو برباد کر دے، نعوذ باللہ، اللہ ان کو برباد کرے، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اگر تم کو مسئلے کا علم نہیں تھا، جو تم سے بڑے تھے ان سے دریافت کر لیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلے کا علم بتایا، اگر زخم لگ جائے تو تم کو تیمم کرنا چاہیے تھا، پانی کا، اگر بیمار ہو مریض، صرف یہ نہیں کہ پانی موجود ہے، پانی اگرچہ موجود ہے، بندہ بیمار ہے، سخت علیل ہے، غسل نہیں کر سکتا، غسل کرے گا اگر وہ، اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، اس کو ٹھنڈک لگ سکتی ہے، وہ بندہ ناپاک ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، آپ بسم اللہ کریں، بسم اللہ، جیسے ہم وضو سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ کرنے کے بعد پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو آپ ایسے مار دیں، اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگے آپ پھونک مار دیں، اس کے بعد چہرے پر آپ نے یوں کیا اور آپ اس طرح، یہ تیمم ہو گیا۔ غسل کا بھی تیمم ایسا اور نماز کے لیے بھی تیمم بالکل ایسے ہی کریں گے، صاف سا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک ھکذا، اے میرے صحابیوں تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، بسم اللہ کہہ کر کے مٹی پہ مار دیتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے پر اس طریقے سے مل لیتے اور دونوں اپنے کلائیوں کو گٹے تک، تیمم کامل ہے۔ وضو کے لیے بھی یہی تیمم چلے گا، اور اگر کسی کو غسل واجب ہو گیا ہے، نہائے گا تو مریض ہو جائے گا، مرض اس کا بڑھ جائے گا، اس کے لیے بھی یہی تیمم ہے۔ تو یہ وہ علوم ہے میرے بھائیوں جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں علم کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، عصری علوم میں بھی آگے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو توحید پر اللہ تعالی قائم و دائم رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل نصیب فرمائے، اللہ تعالی جو بھی اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دیں، جو مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔